کو بند کر دیں، آپ اس کو سادہ فرمائیں تاکہ بات کی سمجھ آ سکے۔ آپ نے اس کی آواز کو نا کھول کے رکھنا ہے، آپ نے اس کی آواز کو بند نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ساؤنڈ والے بھائی آواز کھول دیں اور اس کو سادہ کر دیں بالکل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ ایک بار میں نے پڑھ لی ہے، بس ایک بار مزید پڑھنا ہے، لیکن ذرا پڑھنا آپ نے محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ایک بار الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو کوشش فرمایا کریں جب اللہ کے ذکر کی یا حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے تو پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو صرف پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے او انت مجنون، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری یہ دیوانگیاں نا کہیں کھو گئی ہیں، آپ ان کو تلاش کریں گے، ہماری یہ دیوانگیاں کھو گئی ہیں۔ وہی اللہ کے ذکر میں کاہے کو شرمانا، اللہ کے ذکر کو کاہے کو شرمانا؟ محبوب خود کہتے ہیں او انت مجنون، اللہ کا ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا۔ ہماری یہ دیوانگیاں، سردار صاحب اقبال کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا کہ مولوی کہتا جی کھو گئے، وہ اقبال تو 100 سال پہلے کہہ گیا کہ کھو گئے، میں تو کہہ رہا ہوں اقبال 100 سال پہلے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں۔ اللہ، میں سردار صاحب اکثر سوچتا ہوں اقبال کا دور بڑا اچھا دور ہے، سید میر علی شاہ موجود ہیں، سید جماعت علی شاہ موجود ہیں، سید دیدار علی شاہ موجود ہیں، بابا جی فقیر محمد چوراہی موجود ہیں، ایسے ایسے بڑے اکابر موجود تھے، پھر بھی اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں۔ پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا، اور پتہ نہیں ہمیں دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں، ہمیں دیکھ لیتے تو پھر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن تب بھی اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور بھائی کوئٹہ والو لاؤ وہ دیوانگیاں واپس، اور اب تو حالات ہی ہیں کہ درج نقیبی محفل بھی 100 ترلے ڈال کے تم سے ایک بار سے سبحان اللہ کہلواتا ہے، توڑو زبانوں کے تالے۔ پتہ نہیں آپ نے کسے کون سا کو نیا سبق پڑھ لیا کہ بولنے کوئی نہیں، آپ نے پتہ نہیں کسی کو نیا سبق پڑھ لیا کہ بولنے کوئی نہیں۔ پنجابی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر کوئی ایک آدھا پڑھ دوں تو؟
ہم نے بزرگوں سے یہی پڑھا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، یہ زبان، یہ دل، یہ آنکھیں، یہ سب ان کے لیے ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، جب موقع آئے نہیں شرمانا، نہیں جھجکنا، اور دیوانوں کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرو، اور جو قبول ہو گیا نا، پچھلی بھی بخشی گئیں، آنے والی بھی بخشی گئی ہیں۔ یہ دکھاؤ جی ذرا، یہ دکھاؤ جی سو، یہ آپ سب کی طرف سے آ گئے ہیں، اب پیسے دینے کسی نے نہیں آنا ہے، یہ آپ سب کی طرف سے مجھے، بس جو میں دینے آیا ہوں آج آپ مجھ سے لے لو، ٹھیک ہے؟ یہ سب کی طرف سے آ گئے، یہ اگر میں نے لینے ہوتے نا تو میں کسی اور شہر میں چلا جاتا، میں نے ادھر کیا کرنے آنا تھا، میں اسلام آباد چلا جاتا۔ اب سب کی طرف سے آ گئے، اب ایک بندہ بھی نہ ہے پھینکنے کے لیے، اب بس گفتگو سماعت فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جن کا نام لے رہا ہوں، کیا وہ مجھے آپ پہ چھوڑیں گے؟ مجھے آپ پہ چھوڑتے اتر آگے، سارے عمل آگے، اب بھائی کو پیسے دینے نہ اٹھے کم از کم، بس گفتگو سنیں، بس گفتگو سنیں۔ اب بار بار آئیں گے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں نے کسی حال میں گفتگو کرنی، اب بار بار اٹھیں گے مجھ سے پھر بولا نہیں جائے گا، اور میرا موقف یہ ہے کہ جب ان کا نام ہو تو پھر ان کا نام ہی ہو، یہ وچ کی لینی ہے نویں کٹا کھول لینا، جب ان کا نام ہو، کیونکہ نہ یہ میرا مول ہے اور ان کا تو ہو ہی نہ سکتا، جان دی ہوئی تو انہیں کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس لیے اٹھے نہ کوئی بھی، آپ گفتگو سماعت فرمائیں۔ بھائی ساؤنڈ والے بھائی جی، آپ آستہ نے اس کی کو کھولتے جا رہے ہیں، میں نے آپ سے عرضی کی تھی کہ آپ نے اس کو سادہ رکھنا ہے، نہ میں نے کو ہیر پڑھنی ہے، نہ میں نے کو ٹپے پڑھنی ہے، نہ میں نے کو مائیا پڑھنا ہے، میں نے ان سے کچھ سادی سی دو چار باتیں کرنی ہیں، آپ آہستہ آہستہ کو کھولتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ او انتا مجنون، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہے، اور کبھی یہ دیوانگیاں، کیونکہ ہمارا آج موضوع ہے جی تصوف، اللہ ہم نے تصوف کے ساتھ کچھ چنگی نہیں کی ہے، ہم نے تصوف بھی اپنی مرضی کا بنا لیا ہوا ہے، اب ہمارا تصوف یہی ہے، سال میں 2 عرس ہوں گے، ایک 12 ربیع الاول کی محفل ہوگی، ایک 10 محرم کی ہوگی، اللہ اللہ ہوگا اور خیر صلی اللہ ہوگا، اب تصوف یہی ہے، لیکن تصوف ہے اپنے رب سے خالص ہو کے لو لگانا، اور لگانے والوں نے کیسے لگائی؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، تصوف کا بڑا نام حضرت لکھا، ایک دن حضرت سیدہ بیٹھی تھی اور گفتگو ہو رہی تھی، اور دوران گفتگو نہ کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا، اب اس شخص سے بڑا حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا، ارے حضرت رابعہ کو نہیں شیطان کا پتہ؟ ارے یا تو ہمارے بچوں کی ابتدا اس سے کروائی جاتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب اگر پہلے پارے کی تلاوت شروع کریں تو جیسے 2 ورقے سولیے پہ ختم ہوں گے تو آگے آتا ہی ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں اب پتا کہ شیطان کون ہے، تو بڑا حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیری زبان سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے، یہ ہے تصوف حضرت، یہ ہے تصوف، اور اسی رنگ کو پھر بڑے معروف پنجابی صوفی شاعر حضور بلے شاہ نے بیان کیا، آپ فرماتے سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، سیو نی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی، او انتا مجنون، اور یہ ملفوظات ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ایک رات تھی تو حضرت رابعہ نے اپنے سین میں کھڑی ہو کے نا اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس، سارے اٹھ کھڑے ہوئے، اہل علاقہ اہل محلہ، انہیں سمجھا حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، عورت ذات ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، آدھی رات کا وقت ہے، مناسب نہیں سمجھ رہی کنویں پہ پانی لینے جانا، تو اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس، ہو سکتا ہے کوئی سن کے پانی لا دے، وہ ایک نہیں وہ سارا محلہ سارا علاقہ ہی برتن لے کے کنویں پہ چلا گیا حضرت رابعہ کے لیے پانی لانا، وہ جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے نا، راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، جو رازداروں میں سے تھے، انہوں نے سب کو روک لیا، روک کے فرمانے لگے کدھر جا رہے ہیں؟
سب نے کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی اپنے سین میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، رات ہے شاید گھر میں پانی نہیں ہے، ان کو پیاس لگی ہے، یہ ہم سارے کنویں سے نا ان کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا وہ چلے ہو، یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ لیکن اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نے چینی آئینہ تھا۔ آپ کو پتہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا بچ کے رہنا۔ صوفی کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے، جو آئینے کے جھوٹ میں آیا وہ گیا، کبھی اس کے جھوٹ میں نہ آنا، کیونکہ یہ تمہیں تمہارا کوٹ دکھائے گا، کل بات کوٹ پہ ختم نہیں ہونی، کل بات اندر پہ ختم ہونی ہے۔ ہاں کسی صوفی سے وہ آئینہ مانگ بھی تجھے تیرا اندر بھی دکھائے ہے، اس پہ نہ رہنا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تجھے تیرے کپڑے دکھائے گا، تجھے تیرا اندر نہیں دکھائے گا۔ کل بات کپڑوں پہ ختم نہیں ہونی، کل بات قد افلح من تزکا پہ ختم ہونی۔ کسی صوفی سے وہ آئینہ مانگ جو تجھے تیرا اندر دکھائے۔ جا جا وردے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، آکھے پیر بھولے شاہ اڑدیاں پھڑنے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں، باہروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا۔ یہ حضور بھولے شاہ نا، آپ حج پہ چلے گئے، حضرت حضور بھولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے محلے کا ایک بندہ نا حج پہ گیا، حضرت سے مل کے گیا، جب واپس آیا نا پھر حضور بھولے شاہ کے لیے کھجوریں اور پانی لے کے، تو آپ نے اس سے کہا بھائی یار کے شہر میں ہو کے آیا، کوئی یار کی بات ہی سنا، کوئی میرے یار گئی تھی حضرت، پھر پھر کے آ گیا حضرت۔ اس نے کیا بات سنانی تھی، بات تو ٹھیک ہوئی نہیں۔ تو حضور بھولے شاہ کے سامنے سچا بننے کے لیے کہتا ہے حضرت جب میں وہاں گیا نا مطاف میں سینی حرم میں، تو آپ کو کیا بتاؤں وہاں نور ہی نور تھا۔ حضور بھولے شاہ نے پتا ہی ہے جو بھی کوئی نہیں، آپ نے پھر وہاں فلفور اشعار لکھے، سلسلہ علیہ قادریہ شتاریہ، آپ نے فلفور وہاں اشعار لکھے، کہتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے اور پھر نور ہی ویکھ آیا، نور والا کتے نہیں لبا ہے۔ تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے۔ اب سوال ہی آیا حضور بھولے شاہ جی آپ کے نزدیک کیوں ہیں، ہم سے دور کیوں ہیں؟ تو پھر اس کا جواب حضور بھولے شاہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر باہر پلیتی ہے۔ یہ شیشے کے دھوکے میں نہ مارے جاؤ گے، شیشہ یہ دکھائے گا، شیشہ یہ نہیں دکھائے گا، اور کل باتیں اس پہ ختم ہونی ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ باتیں حضرت کل کوٹ پہ ختم نہیں ہونی، باتیں کل اس پہ ختم ہونی، کل سودے اس پہ ہونے ہیں، میاں دل پہ۔ اس لیے ضرور کسی صوفی سے وہ آئینہ مانگنا جو تمہیں تمہارا اندر دکھائے، اور پھر جس دن اندر نظر آ گیا نا پھر اس کو صاف کرنے میں لگ جانا۔ اس کی جتنی صفائی کرو گے اتنا ہی کرم ہوتا جائے گا۔ میں آپ کے لیے اس سے زیادہ کچھ آسان نہیں کر سکتا، کچھ ڈر بھی لگتا ہے، اعلی شریعت بیٹھے ہیں کہ گرفت نہ ہو جائے کسی جملے پہ، میں اس سے زیادہ آپ کے لیے اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور میرے درمیان جو پردہ آ گیا نا، وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پردہ میں خود ہی ہوں۔ جس دن یہ تو خود کا پردہ اٹھانا شروع کر دے گا تو پھر اس دن تو بھی کسی چونک میں کھڑا ہو کے یہ نعرے مارے گا، یار کو ہم نے جا وجہ دیکھا ہے، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں وہ بادشاہ تخت نشین، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا۔ وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پردہ سلیمان خود ہی ہے۔ وہ جس دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھتا جائے گا
پھر اس دن تم بھی حضرت جی یہاں کھڑے ہو کے مار دینا نعرہ جو ہوگی دیکھی جائے گی. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. پھر اس دن کہہ دینا تم بھی کھڑے ہو گئے یہاں, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پھر پہلے سلیمان کو نکلنا پڑے گا بیچ میں سے. ہاں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یہ پردہ میں خود دی, یہ پردہ میں خود دی. جس دن یہ خود کا پردہ اٹھ گیا پھر وہ دن ہی وکھرا ہوگا. لیکن اٹھا بھی تک مجھ سے بھی کوئی نہیں, کوشش ہی کر رہا ہوں بس, اٹھتا نہیں ہے, کوشش ہی کر رہا ہوں. اور میں کسی صوفی شاعر نے کہا تھا, پھر پنجابی اصل میں آ گئی ہے, وہ کسی نے کہا تھا مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی, مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی. لگے رہنا, چھوڑنا نہ, لڑتے رہنا اس سے, بھاگنا نہ میدان چھوڑ کے. بھاگے نہیں ان کو پسند, دو ہی کام ہوں گے, یا شہید ہوگا یا غازی ہوگا. تیسرا نہ کرنا, بھاگنا نہ کبھی, لڑنا اس سے. بھاگنے والے نہیں پسند ان کو, 1000 بار گرنا میدان میں پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا. ہوگا تو میدان میں ہی نا. بھاگنا نہ, بھاگنے والے نہیں ان کو پسند کوئی, لڑنا اس سے. مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی, کچھ نہ کچھ بن جاسی, آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدہ میں نہ. تو نہ بھاگنا, لڑتے رہنا, دو ہی کام ہوں گے, یا غازی ہوگا یا شہید ہوگا, دو ہی کام ہوں گے, بھاگنا. اور یہ میری بات یاد رکھنا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس سے لڑنا. ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں, میں سبق سنا رہا ہوں بزرگوں کو. یہ فوائد الفواد ملفوظات ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. ہاں جی, اس میں لکھا ہے حضرت نے, تو جنہوں نے وہ ملفوظات جمع کی ہیں حضرت سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور فرماتے ہیں خواجہ صاحب کے محلے میں نا ایک ہندو تھا, ٹھیک ہے جی, استدراجی تھا وہ. اس کے پاس کمال یہ تھا کہ وہ مرض سلب کر لیا کرتا تھا. میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے بھی کچھ مشائخ کی زیارت کی ہے جن میں یہ کمال تھا کہ وہ مرض سلب کر لیا کرتے تھے. میں جس طرح کا بیمار ہونا نا, بیمار کو کہنا اس طرح کا کوئی جانور لے کے, چھوٹی بیماری ہے مرغی لے, انہوں نے وہ مرض سلب کر کے نا مرغی میں کنورٹ کر دینا. اگر بیماری بڑی ہے تو کہنا بکرا لے, انہوں نے مرض سلب کر کے نا, میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے کچھ ایسوں کو جن کو اللہ نے یہ کمال دے رکھا تھا. وہ اس میں بھی یہ کمال آ چکا تھا, استدراجی تھا وہ بھی. وہ خواجہ صاحب کی جب طبیعت خراب ہوئی نا, تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو, یہ پکڑ لیتے ہیں دلوں کے خیال. وہ مریدین کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ ہم اس کو بلا لاتے ہیں, وہ خواجہ صاحب کا مرض سلب کر لیتا ہے. وہ خواجہ صاحب نے مریدین کا وسوسہ پکڑ لیا. آپ نے فرمایا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کو نہ بلا کے لانا, وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, اس کو نہ بلا کے لانا. وہ خواجہ صاحب پہ غشی تاری ہوئی, اب بے ہوش ہو گئے, مریدوں سے نہیں رہا گیا, اپنے پیر کی محبت میں بلا لائے. اس نے آ کے نا خواجہ صاحب کا مرض سلب کر دیا. جب حضرت ہوش میں ہے تو دیکھا وہ ہندو بیٹھا ہے. آپ نے مریدوں سے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا اس کو بلا کے نہ لانا, پھر بلا لائے. بہرحال چلو, اب قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ایک احسان اس نے کیا ہے کہ میں کروں گا. وہ لکھا خواجہ صاحب نے اس ہندو سے پوچھا, آپ نے فرمایا تجھ میں یہ کمال کس طرح آیا, یہ مرض سلب کر لینے والا. وہ ہندو آگے سے کہتا ہے حضرت اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اگر نفس نے کہا نا بیٹھ جا, کھڑا ہو گیا. اگر اس نے کہا کھڑا ہو جا, میں بیٹھ گیا. اگر اس نے کہا کھا, میں نے نہیں کھایا. اگر اس نے کہا نہیں کھانا, میں نے کھا لیا. اگر اس نے کہا نہیں سونا, میں سو گیا. اگر اس نے کہا سونا ہے, میں نہیں سویا. میں نے نفس کی مخالفت کی, ہر کام میں اس کی مخالفت کی, مجھ میں یہ کمال آ گیا. اب نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. آپ نے اس ہندو سے پوچھا, آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ مخالفت نفس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال آ گیا. اب ایک بات بتا, کلمہ پڑھنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت نہیں مانتا. فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا ہے. آپ نے فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا, تو خود ہی تو کہہ رہا ہے مخالفت نفس کی وجہ سے کمال آیا, تو پھر ادھر بھی تو مخالفت کرنا. تھا دانا
اس نے کہا حضرت پھر پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہندو مخالفت نفس کے راستے پہ نکلے تو اس میں بھی کمال آ سکتا ہے، تو پھر اگر محمدی نکلے گا تو ہے لڑیے یار، لڑیے لڑیے، مٹھی مٹھی چال نہ چھٹی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دل انجیر کھانے کو کرتا، آپ نے اپنے مرید کو نا، اور تھا بھی روزہ، ہائے ہائے، آپ نے اپنے مرید کو پیسے دے کے کہا میرے لیے انجیر لے کے آؤ، وہ انجیر لے آیا۔ جب افطار کا وقت آیا نا اور حضرت نے وہ روزہ افطار کرنے کے لیے انجیر منہ میں رکھی تو پھر نکال کے رو پڑے، ہائے ہائے۔ مرید عرض کرتا ہے حضرت کیوں کڑ چھڑی، کیوں رو؟ فرمایا کئی سال ہو گئے ہیں میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا ہے، میں نے اس کی خواہش پوری نہیں کی، اور جیسے میں نے انجیر منہ میں رکھی تو اندر سے بول کے کہتا ہے جنید دیکھ لیا پھر میں جیتی گیا نا، کچھ تو کریے، کچھ تو کریے، مٹھی مٹھی چال نہ چھٹی، مٹھی چال نہ نسیوں میدان چیری، کچھ تو ہوگا، یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے، رہنا اسی راستے اور کرو جی۔ ہم پہ غصہ غالب ہے، نہیں لڑو، ہم پہ حسد غالب ہے، نہیں لڑو، ہم پہ کینہ غالب ہے، نہیں لڑو، ہم پہ مال کی محبت غالب ہے، نہیں لڑو، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدان نس جاسی۔ اصل میں حضرت چلو آج حضرت نے اقبال یاد کرا دیا، میں تو آگے بڑا اقبال کا شدائی ہوں، اقبال بڑا رویا ہے، اقبال بڑا ہی رویا ہے، اور ہم روتے بھی کوئی نہیں ہے، اقبال بڑا ہی رویا ہے حضرت۔ کہیں اقبال رو کے کہتا ہے شراب کہن پھر پلا ساکیا، پرانی شراب جڑی جنید نے پلائی، جڑی بایزید نے پلائی ہے، جڑی غریب نواز نے پلائی، جڑی غوث اعظم نے پلائی، بڑا روئے ہیں اقبال۔ شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، مال کی محبت نے مجھے تباہ کر دیا، وہ جام پلا، وہ جام پلا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے وقت وصال تھا، آنکھیں بند فرما لی اور قربان جاؤں جی اس وصال پہ بھی، میں نے مرنا ہے، جنید کا وصال ہوا تھا، میں نے مرنا ہے، کیونکہ میں نے حضرت میں نے ان مکانوں سے، میں نے ان گلیوں سے، ان محلوں سے، اس گھڑی سے، اس کوٹ سے میں نے دل لگا لیا ہے، میرے لیے مشکل ہوگا چھوڑ کے جانا۔ انہوں نے دل لگایا ہی نہیں، انہوں نے دل لگایا ہی اللہ اور اللہ کے رسول سے، وہ تو انتظار کرتے ہیں کب وقت آئے اور جائیں جی، اس کے اپنے رنگ ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال جس دن تھا، اہل حلب کہتے ہیں ہم نے کبھی موذن رسول کو سجے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سادہ ہی دیکھا، اور فرماتے وہ دن ہی وکھرا تھا، لباس بھی نیا تھا، داڑھی میں تیل بھی تھا، اس دن انداز ہی بدلے تھے، سارے آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے، اللہ خیر کرے۔ آج حضرت بلال بڑے خوش ہیں، لوگ جمع ہو کے نہ حاضر ہوئے، حضرت خیر تو ہے، آج آپ بڑے خوش ہیں، وہ خاص ہی دن ہے۔ فرمایا خاص نہیں، خاص سے بھی خاص دن ہے۔ عرض کی حضرت کیا ہے؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ عرض کی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی، میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے۔ گھڑی گھڑی پھر بلے شاہ، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رات بسلدی پیا کٹاوے۔ اور اس کو پھر کسی نے اردو میں لکھا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم انتظار ہی نہیں حضرت کسی کا ہے، ہم تو جی لگا، ہم تو لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں، ہم تو لمبی عمر کی دعائیں نہیں حضرت۔ تصوف وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی نے وقت اخیر آیا، آپ نے آنکھیں بند فرما لی،
وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو جان کنی کے عالم میں ہے، آپ اونچی کلمہ پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ ظاہر ہے کہ کافی احباب جمع تھے، وہ کسی شخص نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر، اپنی آنکھیں بند تھی، آپ نے آنکھیں کھول دی، تو پتہ مسکرا کے اس شخص کو کیا کہتے ہیں آپ فرمانے لگے، ارے تو یاد بھی اس کو کرا رہا ہے جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، ہائے تو یاد بھی اس کو کرا رہا ہے جو کبھی بھولے نہیں۔ یار ڈی جی کھانا لے کتنا یاد کیا ہوگا جنید نے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا۔ میں شیر چھوڑ رہا ہوں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ جب محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے نا معراج پہ، جبرائیل امین علیہ السلام براق کی رکاب پکڑے بطور خادم ساتھ ہیں، ایک مقام ایسا آیا جہاں کے عرض کرتے ہیں محبوب اب آگے میں نہیں جا سکوں۔ فرمایا جبرائیل کیوں؟ بلکہ محبوب اگر آگے جاتا ہوں تو میرے پر جل جائیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب تشریف لے گئے۔ وہاں صوفیہ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل نہیں گئے، اگر وہاں ہوتے نا جناب ابو بکر تو نے پتہ کیا عرض کرنا تھا، محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی سے ہیں، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ پھر اقبال رو ایک جگہ اور، عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر ہے صاحب۔ یہ میں حضور غوث پاک کی بات سنانے لگا، وہ نا آئینہ سنت ہے، دیکھ رہے ہے، وہ لکھا ہے خادم نا وہ صفائی کر رہا تھا، وہ صفائی کرتے کرتے نا اس سے آئینہ گر کے نا ٹوٹ گیا۔ اب یہ والا دور نہیں، موٹر سائیکل نکالی اور جا کے ڈی جی خان سے نیا آئینہ لے جائے، نہ موٹر سائیکل نہ ڈی جی خان اور نہ اس طرح کے بازار چیزیں تھی، لیکن تھی بڑی تھوڑی۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، نماز کا وقت قریب ہے، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرمائیں گے تو آئینہ طلب کریں گے تو کہاں سے لاؤں گا آئینہ، لیکن تھا بھی تو خادم غوث پاک کا نا جی، وہ جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے وہ بھی کتب بن کے جاتا ہے، تو جو وہی خادم جو سارا دن غوث پاک کی زیارت کرے، جس کو دن میں کئی بار غوث پاک نام لے کے بلائیں، تو پھر اس میں کیا کیا کمالات آ گئے ہوں گے۔ وہ لکھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا، اب وضو فرما کے اس کو کہتے ہو آئینہ لاؤ، اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ وہ آئینہ ٹوٹ گیا، آگے سے کیا کرتا ہے، وہ آگے سے کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا ہے، اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال ہی گیا، نام ہی نہیں لیا اپنا، ذات کو لے آیا حضرت۔ وہ کیا کہتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی، تقدیر آئی تھی، ٹوٹ گیا۔ لکھا غوث اعظم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع میں لایا تھا اور کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا ہویا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کرائیں گے، لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من شرف نبی یا رسول اللہ
لیکن ہم جو ہے نا آئینے میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کی بات تو چھوڑو، میں آپ ہی بڑا پھنسے ہوں. میں بھی جب کہیں تقریر کرنے جاؤں نا، میں بھی ایسے ایسے کر کے فلیکس دیکھتا ہوں بھلا میرا نام اوپر لکھا ہوا ہے کہ نیچے لکھا ہوا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں بھلا میرے نام کے ساتھ ساتھ کیا کیا القابات لکھے ہیں. درویش خطیب لکھا ہے کہ نہیں لکھا. پھنسے لوگ ہیں حضرت. دعا کرو ہم نکل جائیں خود سے. اور میں آپ سے سچ کہوں گا بیٹا، دنیا کا مزہ بھی چکھا ہے نا، کبھی اس راستے کا مزہ بھی چکھو، کبھی اس راستے کا مزہ بھی چکھنا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی، یہ وہ مرد کلندر ہے جس نے میری طرح باتیں نہیں سنائی. اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. روزنی ماں ابراہیم پیدا کرتی ہے. وہ بادشاہت بھی تھی، اب لٹک لگ گئی، ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. یہ دو کشتیوں کے سوار تھے جیسے ہم میں، دو کشتیوں کے سوار تھے. نہیں فیصلہ کرو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جاؤ. میں کو پاگل نہیں، میں بھی نہیں تھا کیا پیسے کوئی نہ دینا ہی ہوا ہے. میں تھوڑے کو تھوڑے کہوں گا ماما تو بوتے لینے ہیں. فیصلہ کرو. اور جو سب سے بڑی وہاں سے دولت ملتی ہے نا، جس کا میں بھی متمنی ہوں، وہ ہے بے نیازی. اور اس بے نیازی کے سامنے بادشاہوں کی بادشاہتیں بھی ہیچ ہیں. جو سب سے بڑی دولت وہاں سے ملتی ہے بے نیازی کی دولت. اب میں وہ جھولی پھیلائے بیٹھا ہوں کہ وہ عطا ہو. بے نیازی. سونا سونا نہ لگے، چاندی چاندی نہ لگے، بس یاری ہو. فیصلہ کرو. ہم آج تک فیصلہ نہیں کر سکے. فیصلہ کرو. ہم سارے اس رزق کے لیے پریشان ہیں جس کے لیے محبوب فرما رہے ہیں اتنی شدت سے تو اس کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے وہ تجھے تلاش کرتا ہے. اب وہ میری تلاش میں ہے، میں اس کی تلاش میں. اب دعا فرمائیں کہیں ملاقات ہو جائے آپس میں. وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. جو محبوب نے کہہ جو دیا وہ تیری تلاش میں، تو کیوں پاگل ہو گیا؟ تو کیوں شدائی ہو گیا؟ ہاں، جس جگہ محبوب نے کہا تھا نا تو وہاں پہنچ. فجر وقت بھی مسجد جا، زور کے وقت بھی جا، مسر میں بھی جا، مغرب میں بھی جا، عشاء میں بھی جا، اور اگر تہجد میں آ جائے تو کیا کہنے. وہ تو وہاں تو ملاقات تو وہاں ہونی تھی. ملاقات تو وہاں ہونی تھی، فجر میں ہونی تھی، زور میں ہونی تھی، عصر میں ہونی تھی، مغرب میں ہونی تھی، عشاء میں ہونی. تو بھاگی گیا. چل پھر، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نکلے ہیں نا. آندھے کے بندے نے مجھے کان چاکھیا ڈی جی خان بھی تہاڈے لئی روٹی پکی. یہ حضرت وہ نا مولانا اس کو لکھتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا، مزاج ذرا ادبی تھا. ہوتے ہیں نا مزاج کچھ احباب پائے جاتے ہیں جیسے حضرت ادبی مزاج رکھتے ہیں. کیا کہ مجھے کہنے لگے آپ کا اقبال کے بارے میں بڑا ران ہوں. اس لیول پہ بھی یہ والے رنگ ہیں ابھی باقی ہیں، نہیں تو اس لیول پہ جا کے تو ایسے کچھ نہیں یاد رہتا. ادبی لوگ ہوتے ہیں جی، ملتے ہیں ہمیں، بڑے بڑے ادبی لوگ ملتے ہیں، ہمیں حیران کر دیتے ہیں. وہ لوگ اتنا نالج، اتنا مطالعہ، اتنے اشعار یاد ہیں. بادشاہ کا مزاج بڑا ادبی تھا. علماء بھی، مشائخ بھی، صوفیاء بھی، ٹھیک ہے جی، محدثین بھی، فقہاء بھی، ٹھیک ہے جی، ثنا خاں بھی، قاری بھی، حفاظ بھی، سارے اس نے اپنے دربار میں رکھے. ہر روز کوئی نہ کوئی محفل لگا لیتا. بھئی آج محدثین، آج حدیث بیان ہوگی، ٹھیک ہے جی، آج فقہ پہ گفتگو ہوگی، آج جناب محبوب کی سیرت پہ گفتگو ہوگی، آج تصوف چھیڑا جائے گا، آج صرف دربار میں قرآن ہی پڑھا جائے گا، آج محبوب کی ثنا خوانی ہوگی. صرف لکھا ہے ایک اس کے دربار میں بہروپیہ تھا، جس کا کام کیا تھا؟ مختلف روپ اختیار کر کے نا آگے بادشاہ کا جی بہلانا. وہ جب بھی کوئی روپ بدل کے بادشاہ کے پاس آتا نا تو بادشاہ پہچان جاتا اور کہتا تو اپنا ہی بندہ ہے. ایک دن اس نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا جس کام کے لیے مجھے رکھا گیا مجھ سے تو آج تک نہیں ہو سکا، کہ یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ ویسے ہی میری چھٹی کروا دے. جس کام کے لیے رکھا تجھ سے تو ہوا کوئی نہیں، چل کام کر جا کے. وہ ہاتھ جوڑ کے نا اگلے دن بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا. جب بادشاہ کی نظر پڑی تو وہ کہتا ہاں، وہ کہتا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں.
बादशाह ने कहा हजरत जब भी कोई रूप बदल के आता हूं आप पहचान लेते हैं, बड़ी बारीक आंखें हैं आपकी, अल्लाह ने बड़ी हिकमत और दनाई दी है। अब हाजिर इसलिए आऊं सिर्फ एक मौका दें, सिर्फ एक मौका दें अपने फन का मुजाहरा करने का। अब इस अंदाज से आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करूंगा, पहचान नहीं सकेंगे। बादशाह को भी गुस्सा आया, इतना बड़ा दावा, मेरी निगाह को चैलेंज करता है, मेरी फरासत को चैलेंज करता है। उसने कहा सुन रे, सारा दरबार गवाह है, अगर तू मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया, मैं ना तुझे पहचान सका, जो मांगेगा दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगी। अब वो गया, उसने घर जाके ना थोड़ा सा हुलिया बदला, अपना कुछ चेंज किया, और जो आने का रास्ता था ना वो कहीं बाहर जरा वीराने में बैठ गया। अब और था बंदा होशियार, उसको पता था अल्लाह वालों के अंदाज क्या है। उसने आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब एक बंदा भी गुजरे कि बाबे होरी आए ने ते कहंदे की ने अल्लाह। दूसरा गुजरा, भाई बाबे होरी आए ने ते कहंदे की ने अल्लाह। खबर आग की तरह फैल गई कि बाहर को अल्लाह वाला है। अब जिसके पास जो कुछ था ना उसने जाते हुए बाबा जी के लिए ले जाना। उसको पता था बाबू की अंदाज क्या होती है, बेनियाजी। उसने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। अगर इन लोगों ने आके देखना बस हमारी लाई हुई चीजें तो खराब हो गई, इसने तो हाथ ही किसी चीज को नहीं लगाया। लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत और बढ़नी शुरू हो गई। घूमती घूमती खबर बादशाह के दरबार गई, ये हजरत बाहर को अल्लाह वाला है, खाता नहीं पीता नहीं, नमाज के टाइम आंखें खोलता है, बाजमात नमाज पढ़ता है, फिर अपनी जगह पे बैठ के आंखें बंद करके अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। खाने को रखा, खाता नहीं, चीजें पड़ी पड़ी गल जाती हैं। अब बादशाह ने कहा ठीक हो गया। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा जाओ देखो जाके अल्लाह वाला है कि कुछ और है, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ कुछ और बहुत ज्यादा हो चुका है। मियां मोहम्मद साहब हमारे सूफी शायर है पंजाबी में, तब उन्होंने कहा था 100 साल पहले, आप फरमाते हैं इत्थे इल्ला कावा रंगले पर, इत्थे इल्ला कावा रंगले पर ते बन बन बंदे मोर, वेख के ते तक के हथ फड़ी मत निकलू को जोर। ध्यान रखना भाई। हाँ वो शायर है, वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये होना सारा कुछ। उसने भी हर तरफ से अपने आप को मजबूत रखा। 2-3 दिन जासूसों ने जासूसी की, जाकर खबर दी है वाकई अल्लाह वाला। अब इससे पहले कि बादशाह आता शहजादी आ गई। उसने कहा भाई सुना बाहर को अल्लाह वाला है, अगर इजाजत हो तो जियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था, चल पहले तू हो। वो शहजादी आई, लोगों ने कहा बाबा जी शहजादी आ रही है। जहाँ के बड़े बड़े रह जाते हैं। उसने कहा आ रही है तो आने दो, हम भी किसी मुल्क के शहजादे ही हैं। हाँ बेटा, इनको आम ना समझना, बदल कर भेष फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। इनको ना समझना, अल्लाह ने इनको बड़ी ताकतें दे रखी हैं। बखरी बात है, ये अल्लाह की रजा पे राजी है। ये अल्लाह इनको हम ही ना समझ बैठे। वो नहीं लाउला अपनी जगह से। शहजादी आके बैठ गई, उसने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। जाते हुए शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात, उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूं, तू फिर मुझे इन्हीं में फंसा रही है, चल ले जा, इन पत्थरों की तुझे जरूरत है, मुझे कोई जरूरत नहीं, उठा इनको। शहजादी बड़ी मुतासिर हुई। उसने जाके बादशाह को बताया। बादशाह और ज़ाहिर है जी बादशाह का आना को सौखा काम तो नहीं है। आखिर वो दिन आ ही गया। फिर जब बादशाह भी आया, लोगों ने कहा हुजूर बादशाह आ रहे हैं। उस दिन वो भी डर गए, आज इम्तिहान है तेरे फन का है, आज असल चेकिंग करने वाला आ रहा है। लेकिन क्योंकि बादशाह भी जरा अकीदत लेके आया, उसने भी आके वो गहरी नजर नहीं डाली। बादशाह भी निगाहें झुकाए बैठ गया, और वो भी बैठा रहा इसी डर में। अभी पकड़ा गया और अभी पकड़ा गया। अभी बादशाह कहने वाला तू तो अपना ही बंदा है, लेकिन बादशाह नहीं पहचान सका। जाते बादशाह ने भी कुछ दिया। उसने कहा उठा, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हुआ काजल का तेरी गली, उठा तुझे आदत होगी इनकी। बादशाह बड़ा मुतासिर हो गया ना। जब थोड़ा सा दूर गया ना तो वो उठा और भागता हुआ बादशाह के पाँव। अब बादशाह पीछे हटे, वो फिर पाँव पकड़े, बादशाह पीछे हटे, वो फिर पाँव पकड़े। वो सार कहता जाए हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो इकराज खोलूं। बादशाह भी उसी अकीदत में था। वो कहे अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह वाले हैं, क्यों मुझ दुनियादार के पैर पकड़ते हैं। उसको डर था कहीं ये ना हो बादशाह का मिजाज बगड़े, सारी उतरवा दे। भाई बादशाह है ना। वो फिर पीछे हटे, वो फिर पाऊं, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं।
آخر بادشاہ پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا دسو کیا بات ہے. اس نے وہ پگ اتاری, وہ داڑھی اتاری, وہ چہرے میں جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ اتاری, وہ چادر اتاری, اندر سے اپنا ہی بندہ نکل آیا ہے. بادشاہ بڑا حیران. اس نے کہا وہ تیری خیر ہو جائے. وہ میں کیا, تجھے تو سارا شہر نہیں پہچان سکا, تجھے زبان دی تھی, ابھی بھی کھڑا, بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے. وہ آگے سے رو پڑا. اس نے کہا حضرت نہ جو چاہیے نہ بادشاہی چاہیے. اس نے کہا کیوں, تو نے کچھ لینے کو کیا ہے نا سارا کچھ. اس نے کہا حضرت میں نے تو کچھ لینے کو کیا تھا, آپ کو کیا بتاؤں, مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا ہے. اس میں کیا ملا, تو تو ابھی وہی کا وہی ہے, تو تو ابھی بھی وہی کا وہی شاہی بہروپیہ ہے. کیا ملا تجھے؟ وہ آگے سے کہتا ہے اچھا سلامت, آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کیا ملا یہ بتاؤ, کیا نہیں ملا؟ ارے ابھی میں نے اس سے لو نہیں لگائی, ابھی میں اس کا ہوا نہیں, میں نے صرف جو اس کے ہوئے میں نے صرف ان کا حلیہ بنایا. اس نے بادشاہ لا کے قدموں میں بٹھا دیا, اگر اس کا ہو جاؤں گا تو پھر کیا کرے گا. حضرت جی پگ بننی ہے تو داڑھی رکھی ہے تو لوگ پہلے پہ کہتے ہیں جی رات دا بندوبست ہوتے ہوئے جدن ہو ہو جائے گا پھر کی ہوئے گا. ابھی روٹی پیچھے تکے کھان دے دے یار, خدا کے بندوں نکلو روٹی سے, زندگی بڑی قیمتی ہے, یہ روٹی کے لیے نہیں ہے. نکلو کہ تھوڑا سا روٹی سے باہر. آپ اس نبی کی امت بیٹھے ہو جنہوں نے مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ دو پتھر باندھے ہیں. کس روٹی میں پھنس گئے تم؟ اقبال نے کہا تھا اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال حق روینا نہ کر. اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال حق روینا نہ کر. نانے شہیر پہ ہے مدار قوت حیدری. ہاں جی کتنے وٹامن اے بی سی ڈی کے پھنس گئے. وہ مولا مشکل کچا جو کی روٹی کھانے والے اٹھا کے اس دروازے کو ڈھال بنا لیا, اس کو 40 صحابی پکڑ کے ہلا بھی نہیں. طاقت کیا ہے یہ لکھا ہے حضرت اس کو کہ جب وہ آپ نے ڈھال بنائی 40 صحابہ پکڑ کے اس کو ہلا نہیں سکے, سب نے دیکھی حیدری قوت, سب نے دیکھی مولا مشکل کشا کی مشکل کشائی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا, دور ابو بکر آیا, دور عمر آیا, دور عثمان غنی آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. پھر مولا مشکل کشا کا دور خلافت آیا. آپ نے خلافت کو مدینہ طیبہ سے کوفہ شفٹ کیا. وہ لکھا ایک دن مشکل کشا نہ بیٹھ کے جوں کی روٹی کا بڑا خوش ٹکڑا چبا رہے تھے. تھوڑی ذرا مشقت تھی چباتے ہوئے. وہ لکھا دو چاہنے والے آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو کی روٹی خشک ہے, ذرا چباتے ہوئے نا تھوڑی مشقت کا سامنا ہے. ان کے دل میں خیال آیا ہم نے تو سنا ہے دروازہ اکھیڑ کے اس کو ڈھال بنایا جس کو 40 صحابی پکڑ کے ہلا نہیں سکے, تو یہاں تو جو کی روٹی بھی بڑی مشکل سے کھائی جا رہی ہے. وہ آگے سے عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا ہے وہ کیا تھا. منافق نہیں تھے نا, منافق کا کام ہے مشکل کشا کے لیے دل میں بغض رکھنا. یہ منافق کا کام ہے مشکل کشا کے لیے. جو مومن کا دل ہوتا ہے اس میں تو مشکل کشا کی محبت کے دیے جل رہے ہوتے ہیں. وہ منافق نہیں تھے, وہ عاشق تھے. عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا وہ کیا. آپ نے فرمایا سنو, یہاں جو کی روٹی چباتے ہوئے علی کی اپنی طاقت لگ رہی ہے. وہاں جب میں نے دروازے کو کھیڑ کے ڈھال بنا لیا تھا نا, جس کو 40 صحابی پکڑ کے ہلا نہیں سکے تھے, وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت تھی. آج ہم حضرت جی وہاں سے دور ہو رہے ہیں, آج ہم وہاں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے کیا ہے پھر روٹی تے پھر روٹی. نکلو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو. وقت تھوڑا رہ گیا میرے پاس کیونکہ اثر بھی پڑھنی ہے. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ خود فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. میں نے 4 روٹیاں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدہ نے 4 کیوں بنائی, 5 کیوں نہیں بنائی. تو پھر بزرگ کہتے ہیں کہ اصل میں 4 اس لیے بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا, 5ویں کا آٹا ہی نہیں تھا. یہ نہیں تھا نہیں آ سکتا تھا, انہوں نے خود اس راستے کو اختیار کیا. ان کا فقر استراری نہیں تھا, اختیاری تھا. اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو سیدہ کے لیے روٹیاں نہیں آ سکتی. لیکن مسل کے سیدہ یہ تھا جی وہ میرے دکھ وچ راضی
میں سکن چلے پان. میں نے کہا نا ہم نے تصوف کا جنازہ نکال دیا. وہ جو تصوف تھا نا غریب نواز کا تصوف, وہ جو تصوف تھا بابا فرید کا تصوف, وہ بحال علی نگر. ہاں جی, اس میں ہے ہی یہ سبق ہی ہے. حضرت بابا صاحب خود فرماتے ہیں, فرماتے میں مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا, اور کہتے اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, جیسے میں نے پیچھے ٹیک لگا لی. بابا صاحب فرماتے جب میں حاضر ہوا نا تو دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیتے, وہ تو کس کے پاس آ گیا, یہ کیسا ولی ہے جو درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جائے, وقت ہی ضائع کیا تم نے. بابا صاحب فرماتے میں یہ بیٹھا سوچ رہا تھا تو کہتے حضرت غریب نواز نے نا درخت پہ نظر ڈالی, اسی وقت وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا, پتے نکل آئے, ٹہنیاں نکل آئی, پھل پڑ گیا. کہتے حضرت غریب نواز نے پھر نگاہ ڈالی, اس کو خشک کر دیا. کہتے پھر ڈالی سبز کر دیا, پھر ڈالی خشک کر دیا, پھر ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا, پھر ڈالی خشک کر دیا. اور کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ اللہ نہ لڑائی لینا ہے. وہ فقیر او فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب فرماتے میں نے آگے سے رکھی حضور اس میں لڑائی کیا ہوئی, تو آگے سے فرمانے لگے فرید جو دی مرضی ہے کہ درخت خشک کی رہے تو انوارا کر کے کی لڑا ہے. یہ راستہ ہے برادر جی, لکھا ہے کہ تصوف کی 100 سیڑھیاں ہیں جس کو سالک طے کر کے اس بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس میں 17ویں سیڑھی کشف اور کرامت ہے, ابھی 83 سیڑھیاں باقی ہیں جو سالک طے کرے گا. اور دکھ یہ ہے تقریباً سالک کی 17ویں میں بریک لگ جاتی ہے, جب کشف کھلتا ہے, جب مریدوں کے دلوں کے حال پتہ لگنے شروع ہوتے ہیں, جب کچھ کرامات کا ظہور ہوتا ہے. میں خیال کیتا بڑے دن ہونے بندہ نہیں آیا, اگلے دن بندہ آ گیا. وہ پھر کیا ہوتا ہے, سالک سمجھتا ہے میں کمال کو پہنچ گیا. صوفیہ کہتے ہیں 17ویں سیڑھی ہے یہ, ابھی 83 سیڑھیاں باقی ہیں جو سالک طے کر کے پہنچے گا وہاں. اور سب سے جو آخری سیڑھی ہے وہ تسلیم و رضا ہے, جتھے آ کے جنہوں میں پنجابی چاکھاں گا بڑیاں دا پتا پانی ہو جاتا ہے, آخری سیڑھی. ہاں جی, حضرت سلطان کہتے ہیں جی, میرے تو لفظ ہی نہیں. آپ فرماتے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہوں, عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہوں, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کرنے ہوں. اتنے پتہ لگتا ہے نا میرا آخر. ماشاءاللہ ہمارے جو میزبان ہیں نقشبندی صاحب, میں اسی حوالے سے جو ہے نا حضرت مظہر جانے جانا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے شاعر. اللہ یہ نکمہ بھی نقشبندی مجددی ہے, لیکن وہ بس ایک تو تار پتہ نہیں کیڑی لگ گئی, تار ذرا مچھا وڈی ہے, کوئی تو تار ہو رہی میں لگ گئی ہے. بڑی کوشش کرنا چھوٹیاں کرا دی, لیکن وہ تار ہے نا وہ نہیں ہونے دی, تار دوسری بھی لگ گئی ہوئی. اللہ میں خود نقشبندی مجددی ہوں. ہمارا جو سلسلہ ہے وہ چورا شریف جاتا ہے, حضرت بابا جی فقیر محمد چوراہی رحمۃ اللہ. یہ نکمہ خود نقشبندی مجددی ہے, بس کچھ تار لگ گئی ہوئی ہے ایک آدھی کو اس طرح کی. وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی سخت تھی, حضرت خواجہ مظہر جانے جانا آپ کی بی بی صاحبہ بڑی سخت مزاج تھی, اور اکثر شیخ کے لیے بھی بڑے بڑے سخت جملے کہہ جایا کرتے. لیکن شیخ نے سب مریدین کو کہہ رکھا تھا اوے چپ, اس کی کسی بات کا غصہ نہیں کرنا. وہ لکھے حضرت کا کوئی مرید نا کابل سے آیا, اور وہ دور تھا کہ جب ہتھیار لگانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی, مرد کی زینت ہے یہ تھے. یہ حالات ہوئے تب ہے جب سے ہم نے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا بابو, زینت ہے مرد کی ہتھیار ہے. وہ اس نے لگا رکھی تھی تلوار, وہ حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا, وہ کر رہا تھا. بی بی صاحب آ کے پوچھتی ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے شیخ نے کہا. پہلے تو اس کی ہوئی, وہ چپ کر گیا. کہ ظاہر ہے بھائی اندر سے آئی ہیں, میرے شیخ سے کوئی تو تعلق ہوگا نا جو اندر سے آئی ہیں. وہ پھر اس نے اپنی توپوں کا رخ نا شیخ کی جانب کیا. اپنے پیر کے لیے کون بات برداشت کرتا ہے, کسی سے بھی نہیں ہوتی ہے, اس سے بھی نہیں ہوئی. اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا, نیام سے باہر کھینچا, حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی. اب بھاگتے ہوئے آئے, مرید کا ہاتھ پکڑا, باہر لے گئے. اب باہر پیر صاحب بھی رو رہے ہیں, مرید بھی رو رہے ہیں. عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں,
اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا دیں. ایک عورت ذات اور آپ کی شان میں اتنی گستاخی. اب پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا جب میں مجاہدے کر رہا تھا نا قرب الہی پانے کے لیے تو ایک دن غیب سے آواز آتی ہے، اوے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، یار راضی ہو گیا، یار راضی ہو گیا. کہتے پھر آواز آئی، مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، وہ بھی ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، لیکن ایک اس میں عیب ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے. آپ پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، اگر ایک نظر بھر کے اس کو دیکھوں نا، اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. بابا جی گلاں سوکھیاں جے، یاریاں بڑیاں اوکھیاں نبھدیاں. جان دینی پیندی اتھے ہاتھ سے ڈنڈا ہون دے باوجود بھی نہیں چکنا پیندا، کھانا پیندا. کیونکہ کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتے میں محبوب کے ماموں بھی لگتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضور نے خوش ہو کے فرمایا تھا ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے جن کی ہر دعا مقبول تھی. انہوں نے ایران فتح کیا. دیکھیں وقت جب بزرگی آئی نا، بڑھاپا آیا تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. پھر انہوں نے جہاد ترک کیا اور انہوں نے مکہ میں سکون اختیار کیا. لکھا حج کے ایام تھے، کبار صحابہ اکٹھے ہوئے. دیکھتے کیا ہیں، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ہاتھ نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے. وہ سب حاضر ہو کے نہ کہنے لگے حضرت جگہ اس طرح کی ہے، مقبول ہے دعا، پھر آپ خود مستجاب الدعوات ہیں تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ اپنے آگے سے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا؟ مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے آگے سے جواب عرض کی حضرت اللہ پاک نے. فرمایا پھر اگر وہ اندھا کر کے راضی ہے میں بھی اندھا رہ کے راضی ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منی، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کھنے. جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا، 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 سر دے پر راز نہ بننے ہوئے. حضرت ابراہیم بن ادہم یہ وہ مرد کلندر ہے جس نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی ہے. لٹک لگ گئی تھی، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا یا یہ یا وہ. پھر جب وہاں سے کرم ہوتا ہے نا پھر اسباب بنتے ہیں. وہ لکھا ہے آپ اپنے کمرے میں لیٹے تھے تو آپ کو نا آہٹ محسوس ہوئی کسی کے گزرنے کی. آپ کو پتہ ہے جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں بڑے نفیس مزاج ہوتے ہیں. آپ اٹھ بیٹھے، تھوڑی دیر بعد چھت پہ بھی کسی کے بھاگنے کی آہٹ محسوس ہوئی. آپ نے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا. آپ نے کہا بھائی ڈیوٹی میں غفلت کیوں ہوئی؟ حضرت ہم ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، غفلت ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا بندہ گزرا چھت پہ بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی ہے. نہیں حضرت بندہ نہیں گزر سکتا. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے بادشاہ سلامت آپ کا وہم ہے. بادشاہ ابراہیم میرے دم پلنگ پہ لیٹ گئے دوبارہ. ابھی سیدھے ہو کے لیٹے تھے، وہ جو اوپر گیا تھا نا وہ واپس آیا جو اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا. حضرت بھی صفحہ الرٹ تھے. آپ نے پلنگ سے چھلانگ لگا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ کہتے ہیں بھائی چھت پہ کدھر؟ کیا ہے چھت پہ؟ کیا کام ہے چھت پہ؟ کیا کر رہے ہو اتنی رات کو چھت پہ؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میرا اونٹ کھو گیا، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا. آپ نے فرمایا او پاگل تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ وہ کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے ہیں؟ چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت پھر آپ بھی مجھے بتائیں
اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتے، چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دنائی ہے، تو پھر آپ بتائیں پھر بستر پہ رب مل جاتا ہے، بستر پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دنائی ہے۔ اور تاریخ میں لکھا ہے، یہ تاریخ کا وہ بادشاہ تھا کہ آپ کے بستر پہ لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو 100 kg گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی، اب پھر بستر پہ لیٹا کرتے تھے۔ لکھا ہے وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے ڈیوٹی پہ مامور تھی، وہ ایک دن دل میں خیال آیا تو بھی تو چیک کر رہا بھلا کس طرح کا بستر ہے، 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھی ہیں، تو بھی تو چیک کرنا کس طرح کا بستر ہے۔ سارے دن کی تھکی تھی، بس لیٹی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلتی کب ہے جب کوڑا پڑا، اٹھ کھڑی دیکھتی کیا ہے، حضرت کی کابینہ جلات، حضرت کی غصے سے آنکھیں سرخ، فرمایا تیری اتنی ہمت، ارے نوکرانی ہو کے میرے بستر پہ لیٹی، جلات کو کہا مار مار کے کوڑے کھالو دھیڑ دو اس کی، کوڑے پڑے، ظاہرہ عدد ذات تھی، رو پڑی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے رونے کا سلسلہ ترک کیا اور مسکرا پڑی۔ حضرت بھی بڑے سیانے تھے، آپ نے جلات کو کہا بس بھائی بس کر دی۔ اب پوچھتے ہیں پہلے رو رہی تھی اب مسکرا رہی ہے کیوں؟ بس کرتی ہے حضرت جسم ہے، کوڑے پڑے، درد ہوئی، رو نہیں تھا۔ فرمایا اصل سوال ہے مسکرائی کی؟ بس کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، میں رو رہی تھی، بس یہ خیال آیا اس لیے مسکرائی۔ فرمایا کیا؟ اور کرتی حضور خیال یہ ہے چل غلطی ہو گئی، اب کھا چپ کر کے، غلطی ہو گئی ہے کھا چپ کر کے، اب کیوں رو رہی ہے؟ یہ بھی تو سوچنا، ارے تو کون سا سونے کے لیے لیٹی تھی، تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی، تو اتنے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو سوچ جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑھیں گے۔ آؤ جاگی اٹھ گئی ہے، اٹھیے اللہ، اٹھیے۔ اسی لیے پھر کسی صوفی شاعر نے کہا تھا جاگ مسافر جاگ، مسافر نہیں سوتے میاں، مسافر اگر سو جائیں تو منزل کھو جاتی ہے، مسافر نہیں سوتے، مسافر ہر وقت الرٹ رہتے، پتہ نہیں کہاں منزل آ جائے۔ جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، اس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے وفاری، رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اٹھیے اور اپنا یار بنائیے، اٹھیے اپنا یار بنائیے، یار ناراض ہے، اور تو پتہ کس بات کا ہے، چٹے والوں سانو دکھ ہی نہیں ہے اس گل کا کہ یار ناراض ہے، بلکہ دکھ کو تو چھوڑو، حضرت کو بھی خیال ہی نہیں آیا یار ناراض ہے کہ کوئی شاید۔ اور میں نے کہا نا بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، جو میرا ذہن تھا 4:45 ہو گیا، ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ یہ ابراہیم بن ادم جب انہوں نے چھوڑا سارا کچھ، پھر اترا بادشاہی پوشاک اور پھر گدڑی پہنی حضرت جی، اس کے راستے پہ کبھی اخلاص سے چلنا، 2 باتیں سنانی، ایک ہی بس، پھر دیکھو کیسے دل جوئیاں کرے گا، چل کے تو دیکھو کبھی اس کے راستے کیسے دل جوئیاں کرے گا۔ یہ ابراہیم بن ادم فرماتے میں نے ایک رات خواب دیکھتا کیا ہوں، 2 ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک لکھوا رہا ہے، ایک لکھ رہا ہے۔ اب فرماتے میں گیا، میں نے جا کے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام۔ خواب میں نے پوچھا بھئی کون ہو تم؟ میں کہا اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں پہلے اس سے جو لکھوا رہا تھا، میں نے کہا اس کو رجسٹر میں کیا لکھوا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور یہ رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی تو اسی راہ کا مسافر ہوں، میں بھی تو اس کو راضی کرنے نکلا ہوں، تو میں پوچھتا ہوں بھلا میرا نام ہے رجسٹر میں کہ نہیں؟ اب فرماتے میں نے فرشتوں سے کہا دیکھو میرا نام رجسٹر میں ہے، دیکھا انہوں نے 1 2 اور آگ الٹے پلٹے، اور آگے سے کہنے لگے ابراہیم تیرا نام تو نہیں ہے۔ اب فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، میں نے اور مجاہدہ کیا، میں نے اور محنت کی یار کو راضی کرنے کی۔ فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھتا ہوں، پھر 2 ہیں، ایک لکھ رہا ہے، ایک لکھوا رہا ہے۔
فرماتے وہی سوال، لیکن اس دفعہ جواب مختلف۔ اس دفعہ جواب کیا آتا ہے؟ ابراہیم میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے۔ اس دن کون تھے جی؟ جنہوں نے راضی کر لیا۔ آج کون تھے؟ جن سے اللہ راضیت مرضیہ، راضیہ اور ہے مرضیہ اور ہے۔ حضرت ابراہیم بھی ندم فرماتے ہیں آج نہیں میں نے پوچھا، میں چپ ہی رہا۔ میں نے کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا، تو یہ تو وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے، اس سے اوپر والی کیٹیگری، اس سے اوپر کا مقام، اس سے اوپر کا درجہ۔ تیرا نیچے میں نام نہیں، اوپر سے کدھر آ گیا؟ فرمایا میں نے نہیں پوچھا کوئی۔ تو فرشتے خود ہی کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے میرا نام ہے کہ نہیں؟ فرماتے میں نے کہا بھائی میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا، جنہوں نے راضی کر لیا، تو آج تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، میرا نام کدھر سے آ گیا؟ تو فرماتے وہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلا تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت آؤ کوشش کریے ساڈا اللہ ساڈے تو راضی ہو جائے۔ آؤ میں پھر حضرت کی نظر اقبال کا شعر کر کے ایک بات اور بات کرتا ہوں۔ پھر اقبال نے کہا تھا، اب میں ذرا تھوڑا ترنم سے پڑھوں گا، گلا میرا بیٹھا ہے اور میری آواز اتنی اچھی کوئی نہیں ہے، لیکن میں پڑھتا ترنم سے ہی اس کو، اب میں پڑھوں گا اقبال پھر کیا کہتے ہیں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ سارے شعر بڑے سونے ہیں، مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے۔ پھر اقبال آگے کہتے کیا ہے؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور سب سے سونا شعر کہتے کیا ہے؟ عرض کیا کرتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اور ہم نے تم ٹیلوں سے ان محلوں سے جی لگا لیا، نہیں اقبال کہتا مجھے نہیں جنت چاہیے، ہم تو ادھر ہی جی لگا بیٹھے نا یہ چھوٹے چھوٹے مکانوں سے، جنت کے تو کیا کہنے جی، حور مقصورات فی الخیام، جنت کے کیا کہنے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کے کیا کہنے، ہم تو یہاں ہی لگا بیٹھے ہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ حضرت جی بڑی دور سے چل کے آئے اور یہی پیغام ہے جی، سب چیک کریے کیا چاہتا ہوں، چیک کریے سر، آج میں ایک لسٹ بنانا کہ کیا چاہتا ہوں، اور دیکھنا اس جو چاہ کی لسٹ ہے اس میں اللہ اور اللہ کا رسول کہیں ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا نمبر ہے ان کا، اور پھر نئی لسٹ بنانا اور پہلا نمبر اللہ اور اللہ کے رسول کو دینا، باقی سب نیچے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو پہلا نمبر ہے نا یہ ایسے رنگ لگائے گا باقی سارے نمبر ہی جل جائیں گے، رہ جائے گا تو وہی رہ جائے گا۔ بس آخری بات، ایک کام کرنا یار، بس ایک کام، ٹھیک ہے جی، اخلاص کا دامن نہ چھوڑ۔ اللہ کا شکر ہے ادھر ابھی حالات بہت ٹھیک ہے، ساڑھے اتنے کام بڑا خراب ہے، ادھر حالات ابھی کافی ٹھیک ہے، ہمارے ادھر بہت کام خراب ہے، اتنے تو ادھر جی کام ہی بعد کرنے ہیں، تصویر کھینچ کے نہ فیس بک تے پہلے چاڑنے ہیں، پتہ نہیں ابھی ہمارے ادھر کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اور ادھر پتہ کیا ہے اب کیا ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔
یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے ادھر آتے ہوئے ادھر جاتے ہوئے او بھائی یہ دیکھو بچ کے نہیں آتے ہوئے جاتے ہوئے سے بچ کے رہنا اگر تو اس کے لیے آ جا رہا ہے تو اس کو پتا ہے ہمیں نہ بتا دو کوئی بچ کے رہنا نہیں ہے تباہ ہو رہا ہے سارا کچھ اخلاص کا دامن نہ چھوڑ دے باتیں ہوئی بچوں کی تربیت کر رہا تھا ساتھ اپنی بھی میں پتر نفل کا مزہ اتنی دیر ہے جتنی دیر چھپا رہے تہجد دا مزہ ہے تائیں یہاں پڑھن والے نوں پتا ہوئے تے یہاں جدھر ہی پڑھی گئی انہوں پتا ہوئے تہجد کا مزہ تب بھی ہے یہاں تو اس لیول پہ آؤ نا ٹھیک ہے پھر بندہ اظہار بھی کرے تاکہ ان میں بھی آئے ابھی ہمارا نہیں ہے لیول پہ ابھی تو چھپنا ہے چھپنا ہے بات بہرحال ایک اور موضوع کھل جائے گا میں نہیں جاؤں گا آگے میں واپس آ جاتا ہوں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آخری بات ختم ہو گئی لکھا آپ سے ایک دن سوال ہوا سوال کیا ہوا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا کیونکہ اخلاص نہیں تو کچھ نہیں اخلاص ہے تو سارا کچھ ہی ہے حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا اللہ آپ جناب سیدنا سری سقطی کے مرید تھے کوئی عام شیخ نہیں شیخ الشیوخ ہیں آپ جنہوں نے جنید بنایا کیا ہوں گے وہ خود جی جنہوں نے جنید بنایا وہ کیا ہوں گے خود حضرت جی تھے لیکن آپ آگے سے فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا حضرت کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور بال کاٹنے والے سے اخلاص سیکھا جام سے اخلاص سیکھا فرمایا حضرت کی حضرت وہ کیسے فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے آپ فرماتے میں ان بڑے بالوں کے ساتھ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا پہلے بال کٹوا کیا پیسے تو تھے نہیں کٹواتا کہاں سے لیکن فرماتے میں نے کہا شیخ نے کہا اب کوئی نہ کوئی سبیل بن جائے گی اب فرماتے جو ہمارے محلے کا تھا نا حجام بال بنانے والا بس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا وہ کسی کے بال بنا رہا تھا میں کھڑا ہو گیا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کو بات کرتا ہوں اب فرماتے اس نے دیکھا میں نے السلام علیکم کہا اس نے وعلیکم السلام کہا اب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے اسی سے تیرا گھر چلتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے اب میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں چل اس طرح کر ہاں میرے آج اللہ کے لیے کاٹتے ہیں اب فرماتے یہ سنتے دکان سے نیچے آ گئے میرا ہاتھ پکڑا مجھے اوپر لے گئے اور اس طرح نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں کہ تیرے اللہ علیہ کٹنے نے تو بہ کے انتظار کر فارغ ہوں نامہ تے کٹا گا پہلے تو ان کے کاٹوں گا جن سے پیسے لیے فرماتے نہیں جس کے بال کاٹ رہا تھا نا اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا مجھے بیٹھا میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی اب حضرت جنید فرماتے ہیں بال کاٹتا جائے ساتھ روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں فرماتے میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا ابھی تو کچھ نہیں دینے کو لیکن اگر کبھی اللہ لایا نا اس مقام پہ اللہ نے مال دیا تو میں تجھے ضرور بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا اب فرماتے پھر وہ وقت آیا اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی میں نے ایک تھیلی بنائی کچھ درہم ڈالے کچھ دینار ڈالے وہ تھیلی لے کے اس کی دکان پہ آ گیا بوڑھا ہو چکا تھا میں نے السلام علیکم کہا اس نے وعلیکم السلام کہا فرماتے میں نے کہا پہچانا اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے اس نے کہا حضرت یاد ہے فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے فرماتے اس سے سیکھا تھا میں نے اخلاص وہ آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے میں کوڑی گال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ حضور بلے شاہ کہتے ہیں سچ کھاتے پامبڑ بلدے میں مار کھا کے نہیں جانا تھی کوئی میں سچ کہہ رہا ہوں میں صحیح تصوف بیان کروں آپ کٹے پکڑ کے مجھے تو میٹھا میٹھا تصوف ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میں صحیح تصوف بیان کروں آپ اٹھ کے لڑ پڑے مجھ سے میں نے جو کہا کوشش بڑی کی ہے میں نے کہ چھپا کے لکا کے کچھ اوپر سے میٹھا چڑھا کے آپ کو میں نے بڑی کوڑی کوڑی گولیاں دی ہیں لیکن اتنی ہمت مجھے میں بھی نہیں ہے کہ میں سیدھیاں کوڑیاں دوا
تصوف دیکھنا ہو تو کیمیا سعادت دیکھو جا کے، تمہیں پتہ چلے تصوف کہتے کسی نے فرمایا میں نے تو سمجھا تھا آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ آپ فرماتے اس نے سکھایا، بال کاٹنے والے نے اخلاص۔ آپ فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے۔ ابھی ہم لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلو لوگوں سے۔ اور میں نے حضرت صاحب پیچھے نہ مشاہدہ ہوا، آخری بات مجھے مشاہدہ ہوا کہ ہم کتنا لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے کو تھے پیار والے 65 سال عمر ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی حج نہیں پلے، محنت کی، نماز کی طرف لائے، تھوڑا ذہن بنایا، حضرت اللہ نے اتنا مال دے رکھا ہے، حج فرض ہے آپ پہ، جائیں حج کریں جا کے۔ مجھے آگے سے کہنے لگے حضرت تو میں حج ایسا ہی کرن نہیں جاندہ، اتنے ہر سال کوئی نہ کوئی حادثہ ہوندا تے لوگ مر جاندے نے، میں حضرت جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے، یا اپنے چلو پھر کیا بات۔ میں نے کہا حضرت جو یہاں رہتے ہیں وہ نہیں مر جاتے ہیں، یہ تو نہیں کوئی جو جہاں رہتے ہیں وہ نہیں مرتے، اگر وہاں جا کے مر جائیں تو مقدروں والی موت ہے۔ کل فرشتے یہ کہیں گے نا یا اللہ وہی جڑا عرفات چ مریا، کل فرشتے یہ کہیں گے نا یا اللہ یہ وہی ہے جو مینا میں مرا تھا، یا اللہ یہ وہی ہے جو مزدلفہ میں مرا تھا، یا اللہ یہ وہی ہے جس کی سین حرم میں طواف کرتے ہوئے دم گھٹنے سے جان نکلی تھی۔ اور کیا چاہیے میاں، اور کیا چاہیے جی؟ یہاں تو ہمارے اکابر دعائیں کرتے رہے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ برحال حضرت وہ محنت ہوئی، وہ مان ہی گئے۔ ہم نے نا ان کو بڑا لگژری پیکج لے کے دیا حج کا، صرف 8 دن والا، روپیہ کو 10-12 لاکھ لگا، وہ جو بالکل حرم کے ساتھ ہے نا وہ کلاک ٹاور والا، وہاں ان کو ٹھہرایا۔ وہ میں سفر پہ تھا، جس طرح نکلا ہوں میں دورہ ہے ادھر کا، وہ مجھے کال آ گئی کہ وہ آ گئے ہیں حج کر کے نا واپس، میں دلجوئی کے لیے گیا۔ اب حضرت جی وہ جس جگہ بیٹھے تھے نا، ان کو وہاں بیٹھے ہوئے کم از کم 45 سال ہو چکے تھے اس سیٹ پہ بیٹھے، اور نیچے جتنے ورکر تھے نا ان کو عادت پڑ چکی تھی ان کو کہنے کی بہو جی۔ وہ نیچے جیسے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کے نیچے جتنے ورکر ہیں وہ کچھ نہ کوئی نام لیتے ہی ہوں گے نا، ان کا بھی نام تھا بہو جی۔ اب جی 40 سال 45 سال ہو گئے تھے لوگوں کو بہو جی کہتے ہوئے۔ اب وہ جو بندہ آئے نا وہ آگے حج کی مبارک اس طرح دے، بہو جی حج دی مبارک ہو، دوسرا بہو جی حج کی مبارک ہو، تیسرا بہو جی حج کی مبارک ہو۔ شاید وہ پہلی باری بول پڑتے، میری وجہ سے چپ تھے، 15واں 10واں 13واں 14واں 16واں 17واں آخر بول ہی پڑے، اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں اور میں 12 لاکھ لگا کے حاجی بن کے آیا ہوں، تم ابھی بھی مجھے بہو جی کہہ رہے ہو ہے۔ ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے، کوشش کرو یار، نکلو لوگوں سے اور اپنے اللہ کے لیے کرو، اپنے اللہ کے لیے۔ تصوف کی جان ہے، تصوف کا مغز اپنے اللہ کے لیے کرو۔ پتر کہا کہ تھوڑا کر لینا، کرنا اس کے لیے، تھوڑا کر لینا، کرنا اس کے لیے۔ اللہ سلامت رکھے، مشائخ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی غلطی کر گیا، کوئی سبقت لسانی، آپ نے دعا بھی فرمانی ہے، معاف بھی کرنا ہے۔ میں خود طالب علم ہوں، کچھ دے نہیں سکا، بس کچھ رکھا ہے سامنے، بس دعا فرمائے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ میں اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔